اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما كان على النبي من حرج، اور نبی کے لیے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے ان کے لیے فرض کی ہے۔ سنت اللہ کی سنت پہلے جو ان سے پہلے گزر چکے ان میں بھی یہ جاری رہی ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا امر جو ہے وہ طے شدہ بات ہے۔ اصل میں یہ آیت اوپر کی آیت سے اس کا تعلق ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے شادی کرنے کا جب وہ ان کو طلاق دے دی حضرت زینب کو حضرت زید ابن حارثہ نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کو حکم دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نکاح بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا کر اس کا اعلان کیا تھا۔ پھر بعد میں جب اس کی ممانعت آ گئی کہ زید تمہارے بیٹے نہیں ہیں بلکہ زید جو ہیں وہ اپنے باپ کے بیٹے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات تھی کہ مکے کے لوگ کیا کہیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ تم اس سے شادی کرو، زینب سے۔ اور چونکہ پہلے بھی جو نبی تھے انہوں نے بھی شادیاں کی، اور سارے نبیوں کی شادیاں جو ہے وہ ہم طے کیا کرتے تھے اور ہمارے طے شدہ پروگرام کے اعتبار سے ہوتی تھی۔ آپ کی یہ شادی بھی ہم طے کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو اس میں کسی بھی قسم کا یعنی ہچکچاہٹ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کل اس سلسلے میں جو اس آیت سے متعلق باتیں تھیں وہ بتا چکا ہوں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ۔ اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں وَيَخْشَوْنَهُ، وہ اس سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے حساب کے لیے کافی ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں وہ بات تھی کہ اگر میں شادی کر لوں گا، نکاح کر لوں گا زینب بنت جہش سے، تو یہ مسئلہ یہ ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو رسالت کا کام کرتے ہیں، اللہ کی چنندہ بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرا کرتے، مخلوق کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ احتیاط کے پہلو ہوتے ہیں، تو ان احتیاط کے پہلو کی وجہ سے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ امر مستحسن کو چھوڑ دینا پڑتا ہے، کہ اس کی وجہ سے عوام میں اور عامۃ الناس میں کچھ بدگمانیوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ معاملے کی نوعیت کیا ہے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رسوم جاہلیت کو مٹانا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہاں پر حضرت زینب کے نکاح کا جو پہلے سے اللہ نے حضرت زید کے کہنے سے پہلے اس کو آپ کو بتا دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو ترغیب دی کہ وہ اپنے نکاح میں رہنے دو، تو یہاں پر اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نہیں، آپ نے کوئی اس طرح لوگوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے، آپ تو اپنا کام کرتے رہیے، اور یہ ایسی باتیں ہوتے رہتی ہے۔ اور رہا مسئلہ یہ کہ یہ اعتراض ہوگا کہ بھئی آپ کو نکاح تو بیویوں کی کیا ضرورت ہے، آپ کے پاس تو اور بھی بیویاں ہیں، تو اس کے جواب میں بھی یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ اللہ کے اور پیغمبر بھی جو آئے تھے ان کی بھی کئی بیویاں ہوئی ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے ان بیویوں کے بارے میں ہدایت ہوتی ہے۔ نبی اپنے خواہش نفس کا تابع نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ امر مرضی خدا اور منشاء خدا کا تابع ہوتا ہے، اور وہ اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ آگے پھر اسی بات کو یہاں پھر کہا جا رہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے آخر ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں اس آیت کے اندر، جس میں سب سے پہلا بات تو یہ کہ محمد نبی جو ہوتا ہے وہ قوم کا نسبی باپ نہیں ہوتا ہے، نسلی اور نسبی باپ نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے وراثت کے اور دوسرے احکام جو ہیں جو نبی کے سے نسب اور نسل کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کا اطلاق تو نہیں ہوگا، اور نبی کی طرف کوئی آدمی اپنی ولدیت کو نہیں لگا سکتا جب تک کہ وہ اس کا حقیقی باپ نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ نبی روحانی باپ ہوتا ہے، ابوت روحانی جو ہے وہ ثابت ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ انسانوں کے لیے جن قوموں میں بھیجے جاتے ہیں ان کی حیثیت ایک باپ کی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب فرشتے آئے، 2 فرشتے عذاب دینے کے لیے فرشتے، تو بڑے ان کی قوم جو ہے وہ بدکاری کیا کرتی تھی، تو وہ ان کے پیچھے پڑ گئی، تو حضرت لوط علیہ السلام کو بڑا وہ ہوا کہ میرے مہمان ہیں اور پتہ نہیں یہ ان کی عادتیں خراب ہیں، اب یہ ان سے کچھ کریں، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اور وہ بیٹیاں پورے قوم کی بیٹیاں، یعنی گاؤں میں بستی میں جو بیٹیاں تھیں ان بیٹیوں کی طرف ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ تو یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کا قول ہے اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک وہ ہوتا ہے نبی جو ہوتا ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے، تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسبی اور نسلی باپ تو کسی کے نہیں ہیں، زید کے بھی باپ نہیں ہیں، اس لیے وہاں پر ممانعت کر دی گئی۔ البتہ روحانی تعلق جو ہے وہ بحیثیت اس کے شفیق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، اپنی امت سے اس کو ایک تعلق ہوتا ہے، ان کے لیے وہ بے قرار ہوتا ہے، وہ انسانوں کے درد میں جوجھتا ہے، ان کے غم ان کی فکر کرتا ہے، ان کے غم کھاتا ہے، ان کے لیے بے آرام ہوتا ہے، ان کی ہدایت کی فکر کرتا ہے، ان کی گمراہیوں پر بے قرار رہتا ہے، ان میں سے ایک ایک کی ہدایت کے لیے دوڑتا ہے۔ اور تو یہ ساری چیزیں جو ہے جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے اور وہ ان کے بگاڑ اور برائی کو برداشت نہیں کر سکتا، اس طرح ایک نبی کا روحانی تعلق جو ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ رسول کا درجہ جو ہے وہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے رسالت کا مل جانا، کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ محنت کر کر حاصل کر لی جائے، یہ تو خالص وہابی چیز ہے، اللہ رب العزت جس کو دینا چاہے وہی وہابی چیز ہے، وہی اس کو اللہ ہی جس کو دے گا اسی کو ملے گی۔ نبوت وہابی ہے، عطیہ خداوندی ہے، اللہ رب العزت اس میں بندوں کا انتخاب خود فرماتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی تھا جب کچھ نہیں تھا، میرے بعد سب کو پیدا کیا گیا اور مجھے اللہ نے پیدا کر دیا تھا، میں پیدائش کے اعتبار سے اول ہوں، بعثت کے اعتبار سے آخری ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے اعتبار سے آخری ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور کہی گئی کہ وہ خاتم النبیین، اور میں نبیوں کا آخر ہوں، یعنی
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کا جو سلسلہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں چلایا ہے، اس کے سلسلے کے آخری نبی ہیں، اس کے سلسلے کے آخری نبی ہیں۔ خاتم کے عربی میں معنی مہر کے ہوتے ہیں، یعنی اب اس کے بعد جب مہر لگ جاتی ہے تو اس یعنی کسی بھی چیز کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے دنیا میں سل بند کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ سلسلہ ختم کر دیا، خاتم آخری بھی ہے اور خاتم کے بعد اب میرے بعد یہ سلسلہ بند بھی کر دیا گیا ہے۔ دونوں تقریباً ایک ہی معنی میں ہیں، بعض لوگوں نے خاتم پڑھا، بعض لوگوں نے خاتم پڑھا، دونوں قرأتیں صحیح ہے اور دونوں کے اعتبار سے معنی ایک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے خاتم ہیں، آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مثال دی، مثلی و مثل الانبیاء، میری اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے بہت خوبصورت گھر بنایا اور پورا گھر خوبصورت بنانے کے بعد ایک جگہ ایک اینٹ نہیں رکھی، باقی گھر خوبصورت۔ اب جو بھی آتا اس گھر میں چلتا پھرتا دیکھتا، اور جب وہ اس جگہ آتا جہاں ایک اینٹ نہیں رکھی ہوئی ہے تو کہتے کاش یہ اینٹ بھی مکمل ہو جاتی تو گھر کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے جب مجھے بھیجا تو وہ اینٹ بھی مکمل ہو گئی اور وہ عمارت مکمل ہو گئی، میں نبیوں کا خاتم ہوں۔ اب اس عمارت نبوت میں اور نبوت کے سلسلے کی جو اللہ رب العزت کی نے دنیا میں سلسلہ چلایا، اس سلسلے میں اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے کو ثابت کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، مسلمانوں کے بعد دنیا میں کوئی قوم نہیں ہوگی، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہوگی۔ البتہ جھوٹے مدعیان نبوت ہوں گے جو نبوت کے دعوے کریں گے اور اللہ رب العزت ان کی نبوتوں کو فیل کر دے گا۔ ہمارے زمانے میں بھی غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، عجیب عجیب توجیحات اور تعویلات کی اور اس نے طرح طرح کی باتیں بنائی، لیکن اس کی نبوت چل نہیں پائی، اس کی نبوت چل نہیں پائی۔ آج بھی اس کے پیروکار جو ہیں وہ اس کو نبی مانتے ہیں اور وہ اس کی توجیحات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آ سکتے، بلکہ نبیوں کے آنے کا جو مسئلہ ہے وہ اس طرح ہوگا کہ ان پر کتاب نازل نہیں ہوگی، وہ آتے رہیں گے، اصلاح کا کام کرتے رہیں گے۔ توجیحات طرح طرح کی انہوں نے کی، لیکن وہ سب فالتو قسم کی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس وقت تو پوری دنیا میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو بھی ماننا اور ختم نبوت کو کی محنت کرنا، یہ دو مسلمانوں کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے کہ فتنوں کا زمانہ ہے، جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوں گے، مہدی کھڑے ہوں گے، جھوٹے مہدی آئیں گے، جھوٹی باتیں ہوں گی اور طرح طرح کے فرقے وجود میں آئیں گے۔ اس سلسلے میں ختم نبوت کو جو سمجھ جائے گا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، تو وہ فرقوں اور اس میں گمراہیوں میں سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت کریں گے۔ ایک چیز اور یہ ہے کہ اب اس کے بعد مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھئی جب اللہ کے نبی آخری نبی ہے تو اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آنا چاہیے، لیکن حدیثوں سے اور صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منافی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مستقل اس وقت نبی کی حیثیت سے آئیں گے، بلکہ ان کا ایک کام ہے جس کی تکمیل کے لیے وہ آئیں گے۔ دین تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکمل کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خاتم بنایا گیا، اس کی جو تفصیلات ختم نبوت پر لکھنے والوں نے اپنی تحریروں میں بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو پہلے نبی آئے وہ اپنی قوموں کے اعتبار سے مکمل دین لے کر آئے، کوئی بھی نبی نامکمل دین نہیں لے کر آیا، مکمل دین لے کر آئے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس جو دین کی تکمیل تھی اور جو دینی احکامات، عقائد، معاملات، شریعت اور کتاب، اس کی جو تکمیل کی گئی ہے وہ آخری مرتبہ مکمل ترین، اور ان ساری کمیوں کو جو دوسرے مذاہب میں باقی رہ گئی تھی یا دوسری قوموں کے ضرورتوں کے اعتبار سے وہ نہیں تھی، تو اس کو صحیح کر آخری طور پر یہ اعلان کرا دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تم پر الیوم
اکملت لکم دینکم، میں نے تم پر دین مکمل کر دیا، اور تم پر اسلام کی نعمت کو پسند کر لیا اور میری نعمت کو تمام کر دیا، یہ اعلان کر دیا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ان ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ اب یہاں اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو، صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ یہ اس آیت سے ذکر کی فرضیت کو علماء نے ثابت کیا ہے کہ جس طرح اور عبادتیں ہیں ان کے لیے ٹائم مقرر ہے، ان کے لیے جیسے نمازوں کے اوقات مقرر ہیں اور ان کے لیے شرائط ہیں۔ حج سال زندگی میں ایک مرتبہ ہے، روزے رمضان کے مہینے میں فرض ہے، اور ان کے لیے دوسری عبادتوں کے لیے زکوٰۃ وغیرہ کے لیے بھی اللہ رب العزت نے شرائط لگا دی ہیں، لیکن ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، ذکر ہر وقت کرنا ہے، اور ذکر کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس پر انشاءاللہ کل تفصیل سے بات کی جائے گی۔ آج چند مسائل اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے تعلق سے جو لوگ بیٹھے ہیں اعتکاف کے مسائل چند بتا دیتا ہوں۔ اور ایک چیز اور، ایک بچے نے بھی نماز کے درمیان مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے۔ بڑا اچھا سوال اس بچے نے کیا کہ اور تو ہماری ٹیچر ہم کو پڑھانے والی عورتیں ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہم ان کی آواز نہیں سن سکتے؟ سوال بہت وزندار ہے اور بات بہت اچھی اس نے پوچھی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو تنہائی میں بیان کرنے کے بجائے اور لوگوں کے میں، کیونکہ بہت سارے لوگ کالج میں جاتے ہیں، جب عورتیں پڑھانے والی ہو تو اس میں یہ ہے کہ آپ ان پر بلا وجہ ان کی طرف نہ دیکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ ان کی پڑھنے پڑھانے کے تعلق سے عورتوں سے استفادہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن دل میں کسی بھی قسم کی شہوانی غرض ان کی نہ ہو، ان کی آواز سے بھی کسی قسم کی لذت حاصل نہ کی جائے، ہم صرف ان سے استفادے کی نیت رکھیں۔ امہات المومنین کو اللہ رب العزت نے قرآن میں آپ کو جہاں یہ آیت آئی تھی تو بتایا گیا تھا کہ اپنی آواز میں ذرا سختی پیدا کریں، بالکل نزاکت کے ساتھ امہات المومنین کو کہا گیا نزاکت کی آواز نہ نکالیں، نزاکت والی آواز نہ نکالیں، آواز میں سختی ہونا چاہیے۔ تو پڑھانے والیوں کی آواز میں سختی ہو اور ان کی آوازوں میں نزاکت نہ ہو، اس کا خیال رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، بلا وجہ جہاں ضرورت نہ ہو نگاہ، لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ عورتوں سے کہا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ایمان والی عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ تو اب جب وہ نگاہ ہو تو ایک نگاہ پرائی عورت پر پڑتی ہے تو اللہ رب العزت اس سے دعا کی سب سے پہلے دعا کی قبولیت کی تاثیر کو نکال دیتا ہے۔ اس لیے احتیاط تو کریں، نگاہیں نیچی ہو، نگاہیں نیچی ہو، بلا وجہ چاہے وہ ہماری ٹیچر ہو، پڑھاتی ہو، پرائی عورت پر نظر نہ پڑے۔ ہاں اس کے آواز سے جو آپ کو چونکہ استفادہ کرنا ہے، فیض یاب ہونا ہے، تو آپ اس سے فیض یاب ہو سکتے ہیں، اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن بلا وجہ اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وہاں پر ایک ضرورت کے درجے میں آپ کے لیے، جیسے امہات المومنین سے صحابہ کرام حدیثیں سنا کرتے تھے اور مسائل پوچھا کرتے تھے، وہ پردے کی آڑ میں سے بتا دیا کرتی تھی۔ عام امت کے لیے یہ ہے جو اس درجے کے لوگ ہیں جن میں اس فن کی معلومات ہے، ان سے استفادہ اور کیا جا سکتا ہے، لیکن بلا وجہ عورتیں تقریر نہیں کرے گی، عورتیں قرات نہیں کرے گی، عورتیں امامت نہیں کرے گی، عورتیں اذانیں نہیں دے گی، عورتیں جماعت کے اندر شامل ہے اور امام سے کوئی غلطی ہو گئی تو ان کو لقمہ نہیں دے گی، بلکہ اپنی تالی سے اگر آدمی سو رہے ہوں اور عورتیں جاگ رہی ہو اور امام صاحب کچھ گڑبڑ کر دیں اور عورت نے کو محسوس ہو گیا کہ امام نے غلطی کر لی، تو وہ وہاں سے سبحان اللہ نہیں کہے گی بلکہ اپنی تالی بجا دے گی، اور تالی بھی ایسی بجائے گی کہ یہ اندر کے حصہ اس طرح نہیں تالی بجائے گی بلکہ وہ اس طرح بجائے گی، اس لیے کہ اس میں بھی یہ تالی بجنے میں بھی فتنہ ہے، وہ تالی میں فتنہ نہیں ہے۔ تو ایسی آواز جس آواز کے ذریعے سے اس کو تنبہ ہو جائے اور کام بن جائے، یہ مسائل سمجھ میں آگئے۔ اب اعتکاف کے مسائل سن لیجئے کہ یہ طاق راتیں ہیں، لیلۃ القدر ایام بڑی اہم رات ہے۔ آپ نے وتر میں بھی سنا سورہ کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
اور آپ نے آج کی تراویح میں 25ویں پارے میں سنا کہ ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا۔ وہ لیلۃ مبارکہ، وہ لیلۃ القدر جس کی اللہ نے بڑی اہمیت بیان کی ہے، اور اس اہمیت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا کا عمل ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تنہائیوں میں بیٹھ کر رب کی پہچان و معرفت حاصل کیا کرتے تھے۔ ان پر اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت کو اللہ رب العزت تنہائیوں اور خلوتوں میں ان پر آشکار کیا کرتا تھا، کھول دیا کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار حرا کی تنہائیوں میں کی یاد کو نبوت کے بعد بھی برقرار رکھے ہوئے تھے، اور رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس میں اعتکاف کیوں کرنا ہے؟ سب سے کٹ کر رب سے جڑنا۔ اعتکاف نام ہے سب سے کٹ کر رب سے جڑنا۔ اعتکاف کرنے والا آج یعنی عصر سے لے کر 20 کی عصر سے مسجد میں آ جائے، 20 کی عصر سے مسجد میں آئے، کسی وجہ سے نہ پہنچ سکے عصر میں تو مغرب میں پہنچ جائے، اور بہت یہ ہے 21 کی شام میں بھی اگر وہ پہنچ جاتا ہے اور اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے تو وہ سنت اعتکاف میں وہ ہے۔ یہ عشر اخیر کا اعتکاف جو ہے یہ سنت ہے۔ جس آدمی نے اس اعتکاف کو کیا، اس اعتکاف کے لیے آیا، تو اب مسجد میں اس کے آنے کے بعد وہ اپنے کونے میں بیٹھ جائے، اپنا کوئی کپڑا وپڑا ڈال لے، تاکہ مسجد کے خرچے سے اور صرفے سے کپڑا نہیں لیا جائے گا۔ جیسے یہاں یہ جو کپڑا وپڑا لگا ہے، اگر کسی انفرادی طور پر کسی نے لگایا ہو کہ اپنے مس سے کہ بھئی اعتکاف کرنے والے اعتکاف کرتے ہیں تو درست ہے، ورنہ اگر مسجد کے خرچے سے لیا گیا ہوگا تو درست نہیں ہے۔ اپنا اپنا کپڑا لے کر ایک کونے میں بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے لیے جگہ مخصوص کر لیں تاکہ آپ یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں۔ آج کے زمانے میں اعتکاف کرنے والے بے اعتدالیاں کرتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھنا ہے آپ کو، ضرورت شدیدہ کی وجہ سے جانا، پیشاب پاخانہ اور وضو، غسل نہیں کر سکتا اعتکاف کرنے والا الا یہ کہ وہ غسل اس پر فرض ہو جائے تو وہ فرض غسل کے لیے جا سکتا ہے۔ جمعے کی نماز، اگر جس مسجد میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے تو جمعے کی نماز کے لیے جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے اس مسجد میں جا سکتا ہے، باقی نہ جنازے میں جا سکتا ہے، نہ بیمار کی عیادت کر سکتا ہے، نہ کوئی کاروباری ڈیل کر سکتا ہے۔ ہاں کہیں کبھی کبھار اگر کوئی بہت شدید ضرورت کی وجہ سے اس کو اپنے کوئی کاروبار میں ڈائریکشن دینے کی ضرورت پڑے تو اتنا کر سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا نہ خاموش بیٹھے نہ پھر نان اسٹاپ بولتے بیٹھے، بالکل وہ یکسو ہو کر بیٹھے۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کو پوری کرنا ہے۔ تو جیسے بعض لوگوں کو بیڑی کاڑی کی عادت ہوتی ہے تو بیڑی کاڑی بھی سنڈاس میں پی لے، اس کے لیے باہر جا کر بیٹھنے سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ بیڑی کے لیے بیٹھنے والے یاد رکھیں کہ ان کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ کو مسجد کے اندر رہنا ہے۔ پیشاب پاخانے کی شدید ضرورت کی وجہ سے آپ جائیں اور وہاں بات چیت کرتے مت کھڑے رہیں۔ اب موبائل پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں اور اعتکاف میں نہیں، آپ کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، اس لیے آپ اس میں نہیں۔ مسجد میں بھی بلا وجہ اعتکاف وغیرہ میں موبائل کا کھیل نہ کریں، یہ ایک بہت بڑا اس وقت کا چھوٹا دجال ہے موبائل، اس سے احتیاط کرتے رہیں، پرہیز کریں، اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ تاک راتوں میں جاگنے کا اہتمام کریں، اس میں اللہ کی عبادت کریں، ذکر کریں، تسبیحات کریں، تھک جائیں آرام کریں، پھر اٹھیں، پھر جاگیں، پھر آرام کریں۔ قیام کہتے ہیں کہ رات میں سونے کا نام نہیں ہے، قیام کے معنی ہے رات میں عبادت کرنا، تھک جائیں تو تھوڑا آرام کر لینا، پھر کھڑے رہنا، پھر عبادت کرنا، پوری رات اللہ سے مانگنے میں، ذکر میں، عبادت میں گزار دینا۔ اعتکاف میں کوئی مخصوص عبادتیں نہیں ہیں، تلاوت کرو، ذکر کرو، اور پھر اس کے علاوہ اب بعض لوگوں نے، آج میں نے اخبار میں 2-3 ایسے اعلانات دیکھے ہیں جو اسی شہر کے تعلق سے، کہ
شہر میں ہم رمضان میں نعت کا پروگرام رکھیں گے اور ذکر کی مجلس لگائیں گے اور فلانے لگائیں گے، یہ اعتکاف کرنے والوں کے کام نہیں ہے، اور یہ طاق راتوں کے کام نہیں ہے۔ طاق راتوں میں عبادتیں اجتماعی نہیں ہیں، انفرادی ہے۔ اگر اجتماعی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں سب کو جمع کر لیتے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، درس قرآن کے حلقے لگائیں گے، یہ کریں گے۔ بھائی میرے اپنے چھوٹا سا علم اور چھوٹی سی جانکاری ہے، میں ایک طالب علم ہوں، اس کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف یہ عمل ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ کوئی معمول، جیسے ہمارا پورے مہینے کا درس قرآن ہوتا ہے، یہ درس قرآن کے تسلسل میں یا کوئی دین کی بات ہو رہی ہو، اس میں اگر کوئی آدمی بیٹھ جاتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، ورنہ اعتکاف والے اپنے معتکف میں جو اعتکاف کی جگہ سے بیٹھیں۔ عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے، اور کبھی اگر گھر میں کوئی کام کرنے والی نہ ہو تو وہ اس کو بھی وہ کر سکتی ہے، رہبری کر سکتی ہے، اشارہ کر سکتی ہے، اپنے معتکف میں بیٹھ کر اپنے گھر میں ہی وہ اعتکاف کرے گی۔ لیکن اس کا بھی سنت اعتکاف گھر میں وہی ہوگا، چاند جب تک چاند دیکھنے کی اعتکاف والا کوشش نہ کرے، نہ چاند کی خبریں لے، کیوں کیا ہوا؟ ارے بھائی تیرے کو قید میں تھوڑی ڈالے، جیل میں تھوڑی کیے، تو اللہ کے لیے بیٹھا، تو یکسو ہو کر خود بخود تجھے خبر مل جائے گی کہ چاند ہو گیا، تو پھر اس کے بعد وہ رات تو لیلۃ الجائزہ، اس کو تو اور اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ لیکن سب سے زیادہ یہ جو بیٹھتے نا اعتکاف میں، وہ بے چین رہتے، بے قرار رہتے۔ مکروہ ہے چاند کے بارے میں پوچھنا معتکف کا، اور گناہ بھی ہے، وہ تو آپ بیٹھے رہو یکسو ہو کر۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے جب جمع ہو جاتے ہیں تو میں ایک رائے میری اب نہیں، یہاں کی جو مسجد ہدا کی مسجد وار جماعت ہے، ان ساتھیوں کا کام ہے کہ 14-15 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے کوئی تعلیم کا ایک وقت مقرر کرو، ان کی نمازیں درست کرو، ان کے سامنے کتاب کا منتخب احادیث کا میں جو اخلاق کے مضامین ہیں، ان مضامین کو ان کے سامنے پڑھو، کیونکہ یہ سب چیزوں سے کٹ کر اس وقت یکسو ہوئے ہیں۔ 10 دن میں ان پر تھوڑا تھوڑا آپ لوگ اپنے اعتبار سے مشورے کے اعتبار سے، کیونکہ ہم لوگ وقت نہیں دے سکتے، دور سے آنے کا مسئلہ ہے، تو آپ لوگ یہاں مسجد میں اپنے ساتھیوں کو طے کرو کہ ان کی نمازوں کی اصلاح کا ایک حلقہ لگاؤ، جس کو نمازیں زیادہ صحیح آتی ہے وہ صحیح کرے، وہ انعقاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نمازیں ان کی صحیح کرا لو، ان کو تھوڑی سی دین کی باتیں سکھا دو، اور ان کی منتخب احادیث وغیرہ کا حلقہ لے لو، اور گاہے بگاہے ان کو دیکھ لو، تاکہ ان کا وقت یہاں اعتکاف کی حالت میں بھی صحیح لگ جائے۔ اور اگر یہاں جماعتوں وغیرہ کا عمل چلتا ہے، بیان ہو رہا ہے، اس میں وہ بیٹھ سکتے ہیں، گشت وغیرہ میں نہیں جا سکتے، البتہ اعمال میں یہاں جڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں، کیونکہ دین کا کام ہو رہا ہے، تو دینی اعمال میں مسجد کے اندر بیٹھ کر جڑا جا سکتا ہے۔ اب رہ گیا کسی آدمی کو احتلام ہو جائے، اگر جوان بیٹھا ہوا ہے اور مسجد میں اس کو احتلام ہو جائے، تو اپنی مسجد میں ایسا موٹا کپڑا بچھائے کہ مسجد کا مصلی خراب نہ ہو، بلکہ وہ موٹا کپڑا بچھائے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ ہو گیا تو مسجد میں سے فوراً نکل کر غسل خانے میں جا کر فارغ ہو کر آ جائے، نہا دھو کر آ جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے آدمی کو احتلام ہو جائے تو وہ اس غسل خانے میں جائے، لیکن وہاں اتنی دیر لگائے جتنی دیر میں وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو سکتا ہے۔ یہ چند باتیں اعتکاف کے تعلق سے۔ پھر اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی اعتکاف کے مسائل پوچھنا ہے تو وہ مجھ سے بعد میں پوچھ سکتا ہے، یہ باتوں کا دھیان رکھیں۔ آج چونکہ عشر اخیر کی پہلی رات بھی ہے، اور اللہ کے ہاں طاق راتوں میں پتہ نہیں کون سی رات میں قدر ہو اور کون سی رات میں اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے بھی مانگنا تو الہ گزاری کے ساتھ مانگیں، اللہ سے اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ سننے والا سمیع بھی ہے اور قبول کرنے والا مجیب بھی ہے، وہی دیتا ہے، اسی کے اختیار میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد و آلہ الف الف مرہ، جزا اللہ ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان یا بدیع السماوات والارض یا بدیع العجائب بالخیر یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العبد الأكرم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اے اللہ ہم گناہگار خطا کار ہیں اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ ہم نے کیسے کیسے گناہ کیے اے اللہ ہم ان گناہوں کو بھول چکے ہیں اے اللہ ہم ان گناہوں کو بھول چکے ہیں اے اللہ تو جانتا ہے تیرے فرشتوں نے لکھ لیا ہے اے اللہ ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی کا اے اللہ سوال کرتے ہیں اے اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ سارے نام اعمال ہمارے دھو دے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اے اللہ یہ خلاصی نار کا عشرہ ہے اور یہ طاق رات ہے اور اے اللہ یہ پہلی رات ہے اے اللہ خلاصی نار کا عشرہ ہے اے اللہ جہنم میں جنہوں نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم ہم پر واجب کر لی تھی رمضان میں اے اللہ تیرے در پر آتے ہیں تو ان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اے اللہ ہم انہی میں سے ہیں اے اللہ ہم تیرے در پر آئے ہیں ہاتھ پھیلائے آئے ہیں اے اللہ اپنی حاجت کا سوال لے کر آئے ہیں تو عزیز ہے غفار ہے اے اللہ قادر مطلق ہے سمیع مجیب الدعوات ہے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم ساری سیئات سے اے اللہ ہم سب کو مبرہ کر دے اے اللہ ہمارے گناہوں سے ہم کو پاک صاف کر دے اے اللہ بہت گناہ گار ہیں اے اللہ بہت ہم نے گناہ کیے ہیں ایسے ایسے گناہ اے اللہ ہمارے ہر عضو نے گناہ کیے ہیں اور بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اے اللہ ان گناہوں کو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اے اللہ انہیں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اے اللہ ہم بازار میں بھرم کھو کے آئے ہیں اے اللہ ہم اپنا بازار میں بھرم کھو کے آئے ہیں اے اللہ تیرے در پر ہاتھ پھیلائے آئے ہیں اے اللہ تو ہم پر رحم فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں اے اللہ جہنم بہت سخت چیز ہے اے اللہ تو نے اپنے قرآن میں لکھا ہے تیرے نبی نے جس سے پناہ مانگی ہے اے اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے والدین کو مغفرت فرما دے ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے پوری امت کی مغفرت فرما دے عزت دے دے عافیت دے دے صحت دے دے ایمان دے دے استقامت دے دے اے اللہ برکت والا رزق دے دے اے اللہ برکت والا رزق دے دے عافیت والا رزق دے دے عافیت والی زندگی دے دے عافیت والی زندگی دے دے تیری طاعت والی زندگی دے دے تیری محبت میں گزرنے والی زندگی دے دے اے اللہ تیرے رسول کی محبت میں گزرنے والی زندگی دے دے اے اللہ بلال کی پیٹھ پر پڑنے والے کوڑوں کی کسک کا تجھے واسطہ اے اللہ وہ محبت ہم کو تیرے حبیب سے اور تجھ سے دے دے جو تو نے بلال کے دل میں ڈالی تھی جو خباب کے دل میں ڈالی تھی جو عمار کے دل میں ڈالی تھی جو سمیہ کے دل میں ڈالی تھی اے اللہ تو نے جو اپنے نیک بندوں اور بندیوں کے دل میں ڈالی تھی اے اللہ ہماری بیویوں بچوں کے دلوں میں وہ محبت ڈال دے وہ محبت کی حلاوت ڈال دے وہ چاشنی ڈال دے وہ آخرت کا غم ڈال دے وہ آخرت کی فکر ڈال دے اے اللہ وہ دنیا کی بے رغبتی ڈال دے وہ دنیا کی اے اللہ وہ دنیا کی اے اللہ جو ہمارے دلوں میں محبتیں پیوست ہو گئی اے اللہ وہ محبتیں ہمارے دلوں سے نکال دے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہمارے گھرانوں سے راضی ہو جا ہماری نسلوں سے راضی ہو جا اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا اے اللہ جن کو اولاد دی ان کو اولاد کا غم سے اے اللہ نجات دے دے اے اللہ اولاد کا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے اے اللہ اولاد کا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے اے اللہ جب ایک محنت سے بنایا ہوا اے اللہ کوئی چیز اجڑتی ہے تو غم ہوتا ہے جب اولاد ہاتھوں سے نکل جاتی ہے اور اے اللہ وہ نافرمانیوں کی دلدلوں میں پھنس جاتی ہے
تو ماں باپ اے اللہ جیتے جی مر جایا کرتے ہیں، اے اللہ اولاد کے غم سے اے اللہ اور اولاد کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے، ہدایت دے، ایمان دے، اے اللہ ان کو عافیت والی زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہر طرح سے خیر کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما، اے اللہ کتنے بوڑھے ماں باپ، اے اللہ کتنے بوڑھے ماں باپ اپنی اولاد کے غم میں اے اللہ جھلس رہے ہیں، اور اے اللہ کتنے بوڑھے اور ضعیف ماں باپ اے اللہ جن کی اولاد قیدوں میں ہیں اور بے قصور ہیں، اے اللہ ان کی رہائی کے راستے تکتے تکتے بوڑھی آنکھیں پھترا گئی ہیں، اے اللہ ان کی جوان بیویاں ان کے لیے راتوں میں آتش شماری کرتے کرتے ان کے ننھے ننھے بچے اپنے باپوں کے انتظار میں اے اللہ بیٹھے، ان کی رہائی کے فیصلے فرما دے، امت کے کٹنے پٹنے لٹنے کے سلسلے کو اے اللہ ختم فرما دے، اے اللہ ہم نے جب سے سوچ سنبھالا ہے اے اللہ ہم نے صرف یہ سنا ہے امت کیمپوں میں ہے، امت لوگوں کی بھیک پر پڑ رہی ہے، اے اللہ امت کٹتی ہے، اے اللہ آبروئیں لٹتی ہے، اے اللہ ظالم مسلط کیے جاتے ہیں، اے اللہ حجاز مقدس بھی محفوظ نہیں ہے، حرمین شریفین بھی محفوظ نہیں ہے، فتنے ہیں اور فتنے ہیں، فتنے ہیں اور فتنے ہیں، ظلم ہے اور ظلم ہے، 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 اے اللہ یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، اے اللہ ہم جانتے ہم نے بہت تجھے ناراض کیا ہے، تو نے ہماری بدعمالیوں کو ہم پر مسلط کیا ہے، اے اللہ ہم اس سے بھی زیادہ کے مستحق ہیں، لیکن اے اللہ خار ہے بدکار ہے، اے اللہ تار ہیں بدکار ہیں، ذلت میں ہیں ڈوبے ہوئے، کچھ بھی ہیں اے اللہ اس نبی کی امت ہے، اس نبی کی امتی ہے، اے اللہ اس نبی کی امتی ہے جس کو اپنی امت سے بہت زیادہ اے اللہ بہت زیادہ اے اللہ بہت زیادہ تعلق تھا، جو راتوں کو اپنی امت کے لیے تڑپتا تھا، اے اللہ جو راتوں کو اپنی امت کا غم کھاتا تھا، اے اللہ جس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، اے اللہ اے اللہ جس کے پیر طائف کے میدانوں میں لہولان کیے گئے تھے، جس کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے، خود کی کڑیاں سر میں چبھ گئی تھی، خون بہتا تھا، جس کی دو بیٹیوں کو اے اللہ اس امت کے لیے طلاقیں دی گئی تھی، اے اللہ کتنے حوصلے والا باپ تھا جس نے اپنی بیٹیوں کی طلاق تو گوارا کر لی، لیکن اپنی امت کے اے اللہ تکلیفیں اس کو گوارا نہیں تھی، اس کو امتی کی فکر تھی، امت کو اپنے رسول کی فکر نہیں ہے، اے اللہ اس امت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراریوں کی وجہ سے اے اللہ رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے، اے اللہ تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر بننے والے پتھروں کا واسطہ اے اللہ تو امت پر رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، اے اللہ ہلاکت بربادی سے بچا لے، بچا لے، بچا لے، اے اللہ ہر طرح سے خیر کے فیصلے فرما، ہم میں سے جو رزق کے لیے پریشان ہے اے اللہ رزق کے لیے پریشان نہ فرما، اے اللہ برکت والی عافیت والی روزی دے دے، مہلک بیماریوں میں مبتلا ہے، کینسر میں ہے، دل کے عارضوں میں ہے، شوگر کی بیماریوں میں ہے، جوڑوں کے درد میں مبتلا ہے، اے اللہ کیسے درد میں ہے، کیسے کثک میں ہے، سب کو صحتیں دے دے، سب کو صحتیں دے دے، تندرستی دے دے، مہلک امراض میں مسلط نہ فرما، اے اللہ گھروں کو دینی بنا دے، دینی بنا دے، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، عزت برکت عافیت والی زندگیاں عطا فرما، عمروں میں برکت عطا فرما، گھروں میں خیر نازل فرما، گھروں میں خیر نازل فرما، گھروں میں خیر نازل فرما، جب تک زندہ رکھ اسلام پر، موت ایمان کی عطا فرما، جنت الفردوس میں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں جگہ عطا فرما، ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما، اے اللہ دنیا میں بھی مکہ اور مدینہ دکھا، اے اللہ وہاں کی گلیوں میں ہمیں گھما پھرا، اے اللہ تیرے نبی کے آستانے پر بلا، اے اللہ اس پورے مجمع کو بلا، ان کے متعلقین کو بلا تیرے گھر پر بلا، اے اللہ جہاں ابراہیم کھڑے بلا، جہاں اسماعیل کو ذبح کیا گیا بلا، جہاں بلال کی پیٹھ پر کوڑے پڑے بلا، اے اللہ بلا تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، بلا اے اللہ بلا ان کو سب کو بلا، اے اللہ ان کے گھرانوں کو بلا، سب کو بلا، اے اللہ سب کو بلا، وہاں کی برکتیں عطا فرما، قرآن کی برکتیں عطا فرما، قرآن کی
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، صحابہ کو بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما، صحابہ کو بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد میں دور دور سے آنے والے ضعیفوں کو، بچوں کو، اے اللہ سب کو بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما، ان کی نیتوں پر اے اللہ ان کو بہترین دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دے، پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما لے، مسجد کا انتظام کرنے والوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ محض اپنے فضل کرم سے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين آمين۔